کبھی سوچا ہے کہ ایک کامیاب انسان اور ایک مہذب معاشرے کی اصل بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ترقی اور خوشحالی کی ہر کہانی کے مرکز میں ہوتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ وہ ایسی کون سی ایک طاقت ہے جو کسی شخص یا کسی قوم کی تقدیر بدل کر رکھ سکتی ہے؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے: نظم و ضبط۔ جی ہاں، یہی وہ بنیاد ہے جس پر کامیابی کی ہر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر یہ نظم و ضبط جسے ہم ڈسپلن کہتے ہیں ہے کیا چیز، اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ اچھا، جب ہم نظم و ضبط کا نام سنتے ہیں نا، تو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ بس اصولوں کی پابندی۔ لیکن نہیں، یہ اس سے کہیں بڑی چیز ہے۔ یہ اصل میں ایک ایسا اصول ہے جو ہماری زندگی میں ایک سٹرکچر لاتا ہے، ایک ترتیب دیتا ہے، ہمیں ذمہ دار بناتا ہے اور ہمارے کاموں میں ایک سنجیدگی پیدا کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، نظم و ضبط سیکھنے کی سب سے پہلی ٹریننگ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ طالب علمی کے زمانے سے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہماری پوری زندگی کی عادتوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ باتیں سننے میں بہت معمولی لگتی ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ وقت پر اسکول جانا، اپنے سبق پہلے سے تیار کرنا یا پھر ٹیچرز کی ہدایات پر عمل کرنا۔ لیکن ان کی اہمیت بہت گہری ہے۔ یہ صرف اسکول کے کام نہیں ہے، بلکہ یہی وہ چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں ہیں جو ہمیں مستقبل کی بڑی کامیابیوں تک لے جاتی ہیں۔ تو اصل نکتہ یہ ہے، بات صرف اچھے گریڈز یا نمبروں کی نہیں ہے۔ یہ عادتیں اصل میں ایک مضبوط کردار، ایک سٹرونگ کیریکٹر بنا رہی ہوتی ہیں۔ یہی چیزیں سکھاتی ہیں کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور اپنے کام کو ٹھیک سے کیسے کرنا ہے۔ اب آئیے ذرا اس کو ایک بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنی زندگی میں ڈسپلن لے آتا ہے نا، تو اس کا فائدہ صرف اسے اکیلے کو نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اثر ایک لہر کی طرح پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ تو یہاں ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ راستے آ جاتے ہیں۔ ایک طرف نظم و ضبط ہے جو ہمیں سیدھا ترقی، امن اور خوشحالی کی منزل تک لے جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے بے ترتیبی، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ زوال، پریشانی اور ناکامی۔ انتخاب بالکل واضح ہے۔ اور دیکھیں، جب ہم معاشرتی نظم و ضبط کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے ٹریفک کے قوانین کو فالو کرنا، اپنے شہر کو، اپنی گلی کو صاف رکھنا، لائن میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی تو نظم و ضبط ہے۔ اور یہی تو اس کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ جب معاشرے کا ہر ایک فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پورا کا پورا معاشرہ خود بخود اوپر اٹھنے لگتا ہے، بہتر ہونے لگتا ہے۔ اچھا، تو نظم و ضبط کی اہمیت صرف ہماری دنیاوی زندگی تک ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام بھی ہمیں زندگی کے ہر قدم پر اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہمیں ایک روحانی بنیاد فراہم کرتا ہے زندگی کو ترتیب سے گزارنے کے لیے۔ ذرا سوچئے، دن میں 5 وقت کی نماز، ان کے اوقات بالکل مقرر ہیں۔ رمضان کے روزوں کا ایک پورا شیڈیول ہوتا ہے۔ یہ سب عبادتیں ہمیں کیا سکھا رہی ہیں؟ وقت کی پابندی اور اپنی زندگی کو ایک روٹین کے مطابق گزارنا۔ اور اس کی سب سے عظیم، سب سے روشن مثال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نظم و ضبط کا ایک مکمل نمونہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے نظم و ضبط کا سفر ایک فرد سے شروع ہوتا ہے، پھر پورے معاشرے پر اثر ڈالتا ہے اور ہماری روحانی زندگی کو بھی سنوارتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تو بات بالکل صاف ہے، نظم و ضبط ہی وہ اصل بنیاد ہے، وہ فاؤنڈیشن ہے جس پر کامیابی، عزت اور سب سے بڑھ کر ذہنی سکون کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے بغیر سچ پوچھیں تو یہ سب کچھ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم ہے جو ہم آج ہی، ابھی سے اپنی زندگی میں نظم و ضبط لانے کے لیے اٹھا سکتے ہیں؟